السلام علیکم حضرات. حاضرین، بہت خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ جس میں آپ تمام حضرات ابھی تک موجود ہیں. ظاہر ہے کہ آپ یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اردو کے اچھے دوست آپ ہی ہیں، آپ ہی ادب نواز سامعین ہیں. چونکہ جو دیکھنے والے لوگ تھے وہ جا چکے اور صرف آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جنید اختر صاحب کو، ہمارے حاجی صاحب کو، بڑی بہن ابھی اعلیٰ دہلوی صاحبہ پڑھ رہی تھی. ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتی ہیں. آدھی دنیا سے بھی زیادہ وہ گھوم چکی ہیں، بے شک مشاعرے پڑھتی ہیں. آئیے، میرے لیے حکم ہے ناظم مشاعرہ گلزار جگر صاحب کا. جی عطا کیجیے والد صاحب. ایک دو اشعار پڑھ کر اپنی حاضری درج کرا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں حسرت صاحب. جی عطا کیجیے. ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ کسی کے غم میں جو شامل نہیں ہے. اچھا، کسی کے غم میں جو شامل نہیں ہے، کسی کے غم میں جو شامل نہیں ہے وہ دل پتھر ہے، کوئی دل نہیں ہے. بہت اچھے، بہت خوب. کسی کے غم میں جو شامل نہیں ہے وہ دل پتھر ہے، کوئی دل نہیں ہے. شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ پہلے سوچ لو پھر ساتھ چلنا. دیکھیں حسرت جی عنایت وارث صاحب پڑھیے. کسی کے غم میں جو شامل نہیں ہے وہ دل پتھر ہے، کوئی دل نہیں ہے. یہ پہلے سوچ لو اچھا پھر ساتھ چلنا. کیا کہنے؟ یہ پہلے سوچ لو، یہ پہلے سوچ لو پھر ساتھ چلنا. سفر ہے عشق میں منزل نہیں ہے. کیا کہنے. پہلے سوچ لو پھر ساتھ چلنا. سفر ہے عشق میں منزل نہیں ہے. بہت اچھے. سفر ہے عشق میں منزل نہیں ہے. غزل کی تمہید میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد غزل کے شعر آپ کو سناؤں گا بالکل تازہ. ترنم سے ہی پڑھ دو بس. چونکہ یہ ماحول بھی انا صاحبہ نے غزل کا بنا دیا ہے. جی ترنم سے پڑھیے. میں نے یہ کیسا روگ پالا ہے، کیا کہنے. ہر طرف جس کا بول بالا ہے. بہت اچھے. میں نے یہ کیسا روگ پالا ہے، ہر طرف جس کا بول بالا ہے. جب سے دیکھا ہے خواب میں ان کو، میرے گھر میں بہت اجالا ہے. بہت اچھے. کیا میرے گھر میں بہت اجالا کیا کہنے. جب سے دیکھا ہے خواب میں ان کو، میرے گھر میں بہت اجالا ہے. میرے گھر میں بہت اجالا ہے. ایک مطلب پڑھتا ہوں. جی عنایت. حسرت صاحب طور خاص ملاحظہ فرمائیں. باجی، اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دو. اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے. آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے. بھائی کیا مطلب سجایا ہے وارث صاحب. بہت خوب. آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے.
پچھلے مشاعرے میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ کچھ تازہ اشعار آپ کو سناؤں. پھر جیسے آپ کا حکم ایک دو فرمائشیں بھی ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے, کھول دے زلف گراہ گیر کے بل آج کی رات, کھول دے زلف گراہ گیر کے بل آج کی رات, دور تک عطر فضاؤں میں بکھر جانے دے, دور تک عطر فضاؤں میں بکھر جانے دے, آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے. ایک شعر اور جی ادا فرما لیں حضرات. جی ارشاد. گلزار بھائی جی عنایت. تیری زلفوں کے قصیدے بھی لکھوں گا لیکن کیا تیری زلفوں کے قصیدے بھی لکھوں گا لیکن میرے حالات کی زلفیں تو سور جانے دے. کیا کہنے زندہ باد واری حالات کی زلفیں تو سور جانے دے, آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے. بہرحال اور بھی دوسری ایک دو غزلوں کی فرمائش ہے, مگر آپ چونکہ میں ایک مطلع دو تین اشعار پڑھتا ہوں. جی عنایت کیجیے. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. بہت سنیں حضرات. وہ آئے وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے, تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے. بہت اچھے. تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. شعر ملاحظہ فرمائیں. 14ویں شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو, 14ویں شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو شرم سے وہ بھی پانی پانی ہو جائے. کیا کہنے بہت اچھے. وہ بھی پانی پانی ہو جائے. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. حسن بھائی شعر پڑھتا ہوں. جی عطا کیجیے وارث بھائی. فصل گل میں وہ جو تبسم فرما دے, فصل گل میں وہ جو تبسم فرما دے, کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے.
کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے، وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے۔ دوستو غزل بہت ہی سکون کی چیز ہے، جس طرح آپ سن رہے ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی داد غزل پہ مل جائے تو بہت ہے۔ بہرحال میں شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے، کیا کہنے حرف بحرف اتر جائے جو سینوں میں۔ سنیں محترم، حرف بحرف اتر جائے جو سینوں میں، کیسے وہ تحریر پرانی ہو جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے وارث صاحب، پرانی ہو جائے، وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے۔ کیا کہنے، حرف بحرف اتر جائے جو سینوں میں، کیسے وہ تحریر پرانی ہو جائے، کیسے کیا کہنے وارث صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ کیسے وہ تحریر پرانی ہو جائے، وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے۔ بہت اچھی شاعری ابھی آپ کو سننی ہے، بہت بڑے شاعر ہمارے بیچ ابھی تشریف رکھتے ہیں، جناب حسرت دیوبندی صاحب۔ میں مقطع کا شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چشم کرم ہو جائے اگر ان کی وارث، چشم کرم ہو جائے اگر ان کی وارث، جیون میرا رات کی رانی ہو جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے، میرا رات کی رانی ہو جائے، وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے۔